نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى صدق رسول النبی الکریم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، یہ حدیث مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا ہے، یہ اصل میں ہمارے فکر، عمل اور سوچ کی بنیاد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہیا کی ہے۔ بعض فقہا نے اس کی تشریح میں جملہ اس طرح اضافہ کیا کہ انما الاعمال بالنیات، اور انہوں نے کہا انما الاعمال فی الجزاء بالنیات، یعنی جزا اور بدلے کے لحاظ سے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی آپ کی مراد ہوگی۔ آپ کی اچھی نیت اچھی مراد کا باعث بنے گی اور آپ کی بری نیت وہ بری مراد کا باعث بنے گی۔ ہمیں چاہیے ہر کام میں سب سے پہلے ہم اپنی نیت کی تنقیح کریں اور تصحیح کریں اور اس کو واضح کریں کہ میں کسی کام میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میری سوچ، فکر اور خیال کیا ہے، میرا دھیان کیا ہے، میری چاہت اور مراد کیا ہے۔ اگر تو یہ سوچ ہماری ہو، ہمارا خیال ہو، ہمارا دھیان ہو، تو یقیناً بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو وہ یقیناً ہمارے لیے ذلت کا باعث اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارا کوئی عمل جو بھی ہم دنیا میں کر دیتے ہیں وہ بیکار نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل وہ پریزرو کیا جا رہا ہے، اعمال نامے کی صورت میں، انسان کی جسم اور طبیعت کی صورت میں، یا ان ہوا کی لہروں کے دوش پر۔ ہماری ایک ایک حرکت، ہماری ایک ایک سوچ، ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک خیال، اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یہی سب کچھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کر دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں جزا اور سزا ہمیں دی جائے گی۔ اور یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ کسی بھی کام سے پہلے نیت ہے، اور نیت کی درستگی بنیاد ہے۔ اگر آپ درست نیت رکھتے ہیں تو کام اگر غلط بھی ہو گیا تو اللہ کی طرف سے اس کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت درست ہے نماز پڑھنے کی، ظہر کے وقت میں ظہر ہی کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسا عمل ہو گیا جس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو سجدہ صاحب سے اس کا کفارہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی درست نہیں، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہی نہیں پتہ کہ ظہر پڑھ رہے ہیں کہ عصر پڑھ رہے ہیں کہ مغرب پڑھ رہے ہیں، تو آپ بے شک جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لیں، خشوع و خضوع سے پڑھ لیں، تو وہ الٹیمیٹلی نفل تو سمجھے جا سکتے ہیں، آپ کا فرض نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو کلیئر کریں۔ کسی بھی عمل سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بعض فقہا نے اسی کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا لا ثواب الا بالنیت، آپ کو عمل کا ثواب نہیں ملے گا مگر نیت کے ساتھ ملے گا۔ جب نیت کرو گے تو ثواب مل جائے گا، نہیں کرو گے تو نہیں مل جائے گا۔ بعض اوقات ہم زندگی میں عمل کرتے ہیں، ایک آدمی خیرات کر رہا ہوتا ہے اور وافر مقدار میں خیرات کرتا چلا جاتا ہے لیکن بے نیت کر رہا ہے، اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، یا اگر نیت ہے تو دنیا داری کی نیت ہے، یا بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں یا بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، وہ اپنی پروڈکٹ کی مشہوری کے لیے اس کو بانٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ اپنی پروڈکٹ کی مشہوری ہے، تو یہاں ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک طرف ایک آدمی اگر ایک پیسہ، ایک نوالا، روٹی، کھجور کا ایک ٹکڑا اچھی نیت سے انسان کی خدمت کے پیش نظر اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے دے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک حصہ دے کر ہی بچانا پڑ جائے۔ تو یہ نیت ہے جو آپ کے ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور یہ نیت ہے جو آپ کے بہت بڑے عمل کو زیرو بنا دیتی ہے۔ یہ نیت ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور یہ نیت ہے جو آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہے۔
نیت اصل بنیاد ہے آپ کی. نیت درست ہو جائے گی کام درست ہو جائیں گے. نیت درست ہو جائے گی عمل کا اجر مل جائے گا. نیت درست ہو جائے گی عمل کی ادائیگی ہو جائے گی. نیت درست ہو جائے گی عمل مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر نیت ہے ہی نہیں یا نیت درست نہیں تو سراسر انسان خسارے میں چلا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے نیت، اگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی حکم کی تعمیل میں نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں، تو نماز کا طریقہ، ادائیگی، ارکان وہی ہوں گے لیکن اجر مل جائے گا. اگر خیال یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نمازی ہوں، یا میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے میں نے نماز پڑھ لی، یا مجھے فلاں آدمی نے کہا نماز پڑھو تو میں اس کو خوش کر دوں نماز پڑھ لوں، تو ظاہر بات ہے ارکان وہی ہوں گے، نماز وہی ہوگی، اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی وہی ہوگا، لیکن ایک نماز اللہ کے قرب کا باعث بن جائے گی، ایک نماز آپ کو دوری کا باعث بنا دے گی. یہی وجہ ہے ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب صائم منکم، بہت سارے روزہ دار تم میں ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال نامے میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہ روزہ رکھا نیت نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں تم میں کہ جو رات کو قیام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اعمال نامے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے رات جاگنے سے سوا کچھ بھی نہیں ملا. تو اس لیے یہ نیت ہمارے اعمال کی اصل بنیاد ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کریں تو نیت کی درستگی ہے، اگر آپ چاہیں اللہ کا قرب مل جائے تو نیت کی درستگی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات کے ساتھ ہمیں ایک ایسا ضابطہ دے دیا ہے اور اصول دے دیا ہے، اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو بہت سارے ایسے معاملات جو زندگی میں عام راہ گزر میں آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ثواب اور اجر بن جائے گا، اور اس کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیاں وہ بیکار چلی جاتی ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. la 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 la